جناب شعیب محفوظ اختر القادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے ایک ہی سوال میں تین سوالات درج کر دیے، جبکہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو جتنے بھی سوالات کرنے ہیں کریں، لیکن ہر سوال الگ الگ کیا کریں۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو قرض دے اور ساتھ قرض کے واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اسے پابند کرے کہ وہ اپنی فصل مارکیٹ کے ہی ریٹ اور شرائط پر اسے دینے کا پابند ہوگا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ قرض لینے والا بضرورت قرض کے ساتھ کم مالیت کی چیز زیادہ قیمت میں اس طرح خریدے کہ وہ بیع اس قرض پر مشروط ہو، تو یہ بالاتفاق حرام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن بیع و شرط، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیع و شرط سے منع فرمایا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ کہ بیع بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی شرط لگائی جائے، تو یہ ناجائز ہے اور اس سے منع فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر یہ کہ خواہ یہ شرط نصاً یعنی لفظوں میں بیان کیا جائے یا دلالتاً ہو، تو اس کو بھی امام ابن حمام صاحب فتح القدیر نے کتاب البیوع باب المرابحہ والتولیہ میں منع فرمایا ہے۔ لأن المعروف کالمشروط، یعنی معروف مشروط کی مثل ہوتا ہے، اور اگر عقد قرض پہلے ہو اور یہ بیع اس میں نصاً یا دلالتاً مشروط نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ یہ بیع بشرط القرض نہیں ہے، بلکہ قرض بشرط بیع ہے، اور قرض شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، اور لیکن راجح یہ ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے کہ اگرچہ شرط مفسد قرض نہیں، مگر یہ وہ قرض ہے جس کے ذریعے سے ایک منفعت قرض دینے والے نے حاصل کی، اور یہ ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل قرض جر بہ منفعۃ فہو ربا۔ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، لہذا ان سب صورتوں کو ترک کیا جائے اور قرض کا نام ہی نہ لیا جائے، اور خالص بیع کی جائے، یا یہ کہ صرف قرض لیا جائے اور اس کو یقینی بنانا ہو، تو اس صورت میں آپ اس سے رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ لیں تاکہ وہ قرض دینے کا پابند ہو سکے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور آپ نے دوسرا سوال یہ بھیجا ہے کہ ایک شخص کوئی مال خریدتا ہے اور اس کے پاس رقم نہیں، وہ کسی کو بطور انویسٹر خاص مدت کے لیے شامل کرتا ہے، مگر اس شرط پر کہ خریدا ہوا مال پر طے شدہ ریٹ کے مطابق اسے رقم کی واپسی کے ساتھ منافع دے گا، اس پر کیا حکم ہے؟ یہ صورت مضاربت کی لگتی ہے، یعنی یہ کہ ایک شخص رقم لگائے گا اور ایک دوسرا شخص اس کی کاروبار کرے گا، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ
دونوں منافع طے کر لیں کہ آدھا آدھا نفع ہوگا، یا جتنا بھی فیصد طے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، 40%، 60%، 30% اور 70%، اس طرح سے منافع طے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب نقصان ہوگا تو رب المال یعنی جس کا مال لگے گا اس کا، اور جو کاروبار کرے گا وہ اس کی محنت رائے نہ جائے گی۔ تو اس طرح کرنا، اس طرح کرے گا تو اس کے صورت یہی ہوگی کہ جو بھی نقصان ہوگا تو وہ مال لگانے والے کا ہوگا، اور جو کاروبار کرنے والا ہوگا اس کی محنت ضائع ہوگی۔ اگر اس کو نقصان سے بچنا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 1000 روپیہ اس کو بطور شراکت کے دے دے، اور مزید لاکھوں روپیہ جتنا بھی دینا ہو بطور قرض اس کو دے دے، اور نفع طے کر لے جتنا بھی نفع، کیونکہ نفع میں تو 1 روپیہ بھی لگا کر کے جتنا نفع طے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر نقصان ہوا خدا نخواستہ تو آپ کے 1000 روپیہ کے حساب 10% سے نقصان ہوگا، اور اس کی جتنی رقم ہوگی اس حساب سے اس کا نقصان ہوگا۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی مال خرید کر کے اس کو مثلاً کپڑا خرید کر کے 1 لاکھ کا اس کو 2 مہینے کے ادھاری پر یا 3 مہینے کے، لیکن اس مدت کو طے کرنا ضروری ہوگا کہ اتنے مہینے کے ادھاری پر میں آپ کو یہ مال 1,20,000 کا دیتا ہوں۔ اس طرح وہ اس کے ہاتھ ادھار بیچ دیں، اور جو مدت طے پائی ہے اس مدت میں آپ اس سے 1,20,000 روپیہ وصول کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تیسرا سوال آپ کا ہے، کیا کسی کاروبار میں ایک شراکت دار جو کاروبار میں سرمایہ لگاتا ہے نقصان میں حصہ رکھے بغیر شامل ہو سکتا ہے کہ وہ صرف نفع میں حصہ رکھے گا، کہ نقصان کا ذمہ دار ورکنگ پارٹنر ہوگا؟ الجواب بعون الملک الوهاب، ہرگز نہیں، یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کاروبار کرنا سراسر حرام ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ آپ جتنا بھی سرمایہ لگانا چاہیں آپ لگائیں، اور دوسرا جتنا سرمایہ لگانا چاہے وہ لگائے، اور نفع مقرر کریں، اور نقصان میں جتنا جتنا پیسہ لگے گا اس کے مطابق اس کا نقصان ہوگا، اسی 10% کے مطابق۔ اور اگر نقصان سے بچنا ہے تو وہی صورت جو میں نے دوسرے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس کو 1000 روپیہ بطور شراکت کے دے دے، اور باقی اس کو بطور قرض دے دے۔ تو اب جو اس میں نقصان ہوگا تو 1000 روپیہ کے 10% کے مطابق اس کا نقصان ہوگا، اور باقی وہ جتنا لگائے گا اس کے حساب سے اس کا نقصان ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔